علیہ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، جب کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے۔ ہائے کتنی غریب ہے زہرا، عرصہ لینے بھی چل کے آتی۔ معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو۔ زہرا انہیں لے جاتی ہے دامن میں بھگو کر، شبیر کی زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کی چاند میں سیدانیوں کہ وقت اچانک پلٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، زینب کی ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ دیکھا علی کے لال کا لاشا جو ریت پر، بنت علی حسین کو روئی تمام عمر۔ نہ جانے ایک شام غریبہ میں کیا ہوا، زینب کمر کے بل نہ سوئی تمام عمر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا۔ نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا۔ ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر شوکت، راحتیں کم ہیں مگر ذہن میں ڈر زیادہ ہے۔ مکہ و کرب و بلا، کوفہ شام و زندہ، زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے۔ ہمیں حسین میں سجاد اس قدر روئے، جگر کا خون کبھی آنکھ سے جدا نہ ہوا۔ امام باپ کے غم میں یہ روتے رو کے کہتے تھے، جو حق تھا آپ کو رونے کا وہ ادا نہ ہوا۔ یہ ننھی جان بھی حق کی اساس رکھتی ہے، یہ کم سنی بھی شہادت شناس رکھتی ہے۔ عجب تشنہ دہن ہے رباب کا اصغر، جہاں بھی نام لو اس کا پیاس رکھتی ہے۔ کربلا میں ہم نے دیکھا ہے عجب ایک واقعہ، جس کے ہونٹوں پہ ہنسی تھی وہ رلاتا رہ گیا۔ رن میں تیر انداز کا منہ پھیر کے روتے رہے، تیر کھانے والا رن میں مسکراتا رہ گیا۔ کانٹوں کی کھوٹ سے کلی بھی نہیں رکتی، صیاد سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں رکتی۔ کیا روکو گے تم ذکر حسین ابن علی کو، تم سے دیکھ اثر کی ہنسی بھی نہیں رکتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا علی صاحب سے تشریف لائیں اور نذرانہ پیش کریں۔ صلوات بر محمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آبرو دین خدا کی میں بچانے جاؤں گا، آبرو دین خدا کی میں بچانے جاؤں گا۔ لے کے سارے کربلا میں، لے کے سارے کربلا میں گھر لٹانے جاؤں گا، آبرو دین خدا کی میں بچانے جاؤں گا۔ مانگ کر اللہ سے میں نے لے لیا اکبر پسر، چیر دیں گے پرچیاں اس کو جوانی میں، مگر اس کے لاشے کو ضعیفی میں اٹھانے
سجدہ کرے گی جس پہ میری یہ جبین، روز اول سے ہے میری منتظر وہ سرزمین، خاک میں باطل کی سازش کو ملانے جاؤں گا، آبرو دین خدا کی میں بچانے جاؤں گا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑو در مرتضیٰ، دیکھو ہرگز نہ چھوڑو در مرتضیٰ، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی، دے دو آل محمد کی الفت میں جان، دے دو آل محمد کی الفت میں جان، چاہتے ہو جو پارے دیگر زندگی، چاہتے ہو جو پارے دیگر زندگی، ذکر حیدر تو ایک بے کراں بحر ہے، کیا صاحب؟ ذکر حیدر تو ایک بے کراں بحر ہے، اور تجھے دی گئی بوند بھر زندگی، اور تجھے دی گئی بوند بھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، تجھ کو مولا کے قدموں میں دی ہے جگہ، تجھ کو مولا کے قدموں میں دی ہے جگہ، ارے ناز کر فخر کر شکر کر زندگی، ناز کر فخر کر شکر کر زندگی، خدمت اہل بیت اور ذکر خدا، خدمت اہل بیت اور ذکر خدا، ہے یہ خاتون جنت کی گھر زندگی، ہے یہ خاتون جنت کی گھر زندگی، زندگی بھر کریں گے ثنائے علی، زندگی بھر کریں گے ثنائے علی، ہم نے لی ہے اسی شرط پر زندگی، ہم نے لی ہے اسی شرط پر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کربلا میں یہ ثابت
ہوا اے وفا کربلا میں یہ ثابت ہوا اے وفا جس طرف ہر گیا ہے ادھر زندگی جس طرف کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی اللہم صلی علی محمد جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا پایا فروغ نیرے دی کے ظہور سے جنگل کو چاند لگ گئے زہرا کے نور سے جنگل کو چاند لگ گئے زہرا کے نور سے صحرا پہ ہر طرف شہیدی نے نگاہ کی سب تھم گئی سپاہ شہ کم سپاہ کی فرمایا آج چھٹ گئے ایذا سے راہ کی ہاں اب پسند کر لو جگہ خیمہ گاہ کی ہاں اب پسند کر لو جگہ خیمہ گاہ کی آگے کہیں نہ جائیں گے اس عرض پاک سے الفت ہماری خاک کو ہے یہاں کی خاک سے الفت ہماری خاک کو ہے یہاں کی خاک سے مشتاق اس نوا کا تھا فاطمہ کا لال رہتا تھا خواب میں بھی اسی دشت کا خیال آفاق میں یہ عرض مقدس ہے بے مثال سبزیاں کا رحمت خالق سے ہے نہال اب تک کسی صدف کو نہ ایسے گوہر ملے گردوں کو ایک اس کو 72 قمر ملے زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی ایسا مکین ملا کے رفیع المکان ہوئی دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا عاطف نے دی صدا کے زہے شان کربلا مختار کائنات ہے مہمان کربلا پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا باسنا و بہشت ہے بستان کربلا خورشید دین کے فیض سے کیا کیا شرف ملے روشن ہے جی سے عرش و در نجف ملے روشن ہے جی سے عرش و در نجف ملے جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا اللہم صلی علی
ظہور امام زمان کے لیے سارے صاحبان تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ایاد السعاد وفی کل ساعہ ولی وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وعن وتمتعہ فیہا طویلا۔ میرے مادر واسطہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا قلیل عبادت کو بہت سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ آمین۔ حاضرین جو مجلس میں موجود ہیں، جو مجلس میں موجود ہے، میرے مالک محمد وآل محمد کے صدقے میں ان کی تمام حاجات کو پورا فرماؤ۔ آمین۔ جو بے اولاد ہیں اولاد رضا عطا فرما، کی اولادیں ہیں یا جاویدانی عطا فرما۔ آمین۔ بزرگوں کا سایہ قوم پر اور گھروں پر قائم و دائم رکھنا، آمین۔ ارضی و سماوی ولیات سے محفوظ فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، ان قیامت کے مقربین اہل بیت سے اٹھانا، ان کی قبروں کو منور فرما نور حسین ابن علی سے۔ یا عزا کا ماتمداری کا یہ مجالس کا ثواب ہم سب کے مرحومین کو نام بنام پہنچے۔ میرے بھائی سینٹر میں آنے والے مومن مومنات کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یہ دعا نہ بھولا کریں کیونکہ پرآشوب دور ہے۔ مالک مال و عطا فرما جو اہل بیت کے کام آئے، گھر و عطا فرما جو اہل بیت کے کام آئے، اولاد و عطا فرما جو اہل بیت کے کام آئے۔ ہمیں ذکر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا مانگا کرے دنیا گناہوں سے ظلم سے پر ہو گئی، اللہ کا بول بالا کرنے والے سرکار قائم آل محمد کا ظہور فرما، اور ہمیں اس قابل بنا جب ظہور ہو فاطمہ کے لال کا ہم امام کی صفحہ میں شامل ہو سکیں۔ یہ ہماری عبادات، یہ مجلس، یہ ذکر، یہ فکر عبادت میں شمار ہو، دکھلاوے میں ریاکاری میں شمار نہ ہو۔ قبولیت دعا کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد وآل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین ادب الاحترام، موالی آل حجر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں، شمع نبوت کے پروانوں، سلمان، ابو ذر، بلال، مزاج علی کے دیوانوں۔ ہمارا موضوع ذکر معصومین، سیرت معصومین کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہماری تیسری گفتگو آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔
میں تھوڑے سے وقت میں جس طرح کل ہماری مجلس تھی 45 منٹ کے لگ بھگ اسی طرح 5 منٹ اوپر نیچے تا پروگرام رہے گا، اس سے زیادہ نہ پڑھا جائے گا۔ آپ سے اپیل ہے کہ وقت پہ آئیے اور وقت پہ یہاں سے جائیے، کیونکہ آپ نے جاب پر بھی جانا ہے، بچوں کو لے کر جانا ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑے سے جیتے جاگتے ماحول میں، کیونکہ ہم حاضر ناظر مانتے ہیں محمد والے محمد کو، تو مجمع بھی حاضر ناظر ہونا چاہیے۔ تھکن دور کر کے، ذہن بیدار کر کے، آنکھیں بھی کھول کے، چہرہ بھی صاف ستھرا رکھ کے میری بات سنیں گے تو میں، کیونکہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، اگر آپ بھی خاموش بیٹھ جائیں گے یا کوئی اپنی پریشانی یہاں لے کے بیٹھ جائیں گے یا یہاں سے جا کر آپ نے کیا کرنا ہے وہ سوچنے شروع کر دیں گے تو پھر علی کے بارے میں کون سنے گا، کون سمجھے گا؟ ایک سلوات بھیج دیں بابا کے بلا محمد۔ جو یہاں سوچتا ہے پھر علی اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ یہ ماننے کے لیے آئے ہیں، سوچنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں بابا کے بلا محمد۔ بلا تمہید بغیر کسی دائیں بائیں جاتے ہوئے میں تب دیکھیے گا، اس آیت پر کئی دفعہ گفتگو کر چکوں، آج ایک نئے پہرائے میں گفتگو ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے، اہل ذکر سے سوال کرو۔ کیوں اہل ذکر سے اس لیے سوال کرو چونکہ تم سوالی ہو، وہ سوال پورا کرنے والے ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی، سوال کرنے والا جاہل ہوتا ہے، سوال تو اور جس پر سوال کیا جاتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، ہم نے جن محمد و آل محمد کو مانا ہے، کائنات کا کوئی مفتی یا علامہ یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ ان 12 یا 14 معصومین کہ ان کی کسی اولاد نے بھی ان کے سامنے گھٹنے جھکائے ہو۔ اس گھر کا بچہ ہو وہ بھی عالم ہے، بڑا ہے وہ بھی عالم ہے۔ یہ ماں کی گود میں بھی بیٹھ کے عرش کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بابا نے تو جن سے سوال کیا جاتا ہے وہ عالم ہے، وہ ہم سے ہر لحاظ سے افضل ہے۔ اور سوال کرنے والوں کا طریقہ تو وہ سوال کرتے تھے۔ اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا، امر کا صیغہ ہے، حکم ملا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے۔ کس چیز کے بارے میں؟ بہت جلدی، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو۔ لا تعلمون شیئا، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں سوال کرو، یہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ اب یہ آیت ہے عجیب سی، سوال کرنے والے صرف انسان نہیں ہے۔ سلوات تو بھیجنے والا توجہ چاہوں گا میں، نعرے اور سلوات کا دھیان آپ بہت رکھنا ہے، لیکن نعرہ سنا دے تاکہ میں بات کو آسانی سے کر سکوں۔ نعرہ حیدری، ضرورت نہیں کوئی ایک بندہ نعرہ لگانے والا اگر ایک دن نہ آئے تو مجلس خراب نہیں ہوتی، اور دوسرا آ جانا چاہیے، کیونکہ اہل بیت اطہار ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ تعداد نہیں دیکھتے، وہ استعداد دیکھتے ہیں۔ 4 لاکھ کا مجمع تھا غدیر کا، استعداد میں والے چند لوگ تھے جن کا آج بھی ذکر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے تعداد بڑھائے مگر خیال کریں کہ استعداد بھی قائم رہے۔ آل محمد استعداد والوں کو چاہتے ہیں۔ سوال کرو اہل ذکر سے۔ مولا کائنات کا ایک طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی سادات و مومن سوال کرتا فٹ میرے مولا علی جواب دیتے۔ اب جملہ سنیے گا بیدار ہوگا۔ دوستی کے لہجے میں ایک دن مسلمانوں کے خلیفہ دو علی مولا کے قریب آئیے، جملہ آسمانوں پہ جا کے سننے والا ہے۔ کہا یا علی، میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں، ذرا سوچ لیا کریں
ذرا دیکھ لیا کرے کسی وقت بندے کا علم حاضر نہیں رہتا توجہ رہے جملے پر کسی وقت کوئی بات ذہن میں نہیں رہتی اتنا کہنا تھا اس علی کے نعرے لگانے والوں جسے چوکوں میں بازاروں درباروں اور ہر مقام پہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہو علی کا پہلا نمبر ہے اس میرے مولا علی نے آواز دے کے کہا اے عمر بن خطاب تمہیں کیا پوچھا ہے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ یا علی سوچ لیا کر غور کر لیا کر فکر کر لیا کر کسی وقت کوئی غیر مسلم آ کے سوال پوچھے کوئی مسلم پوچھے کسی وقت جواب حاضر نہیں ہوتا بندہ گمشدہ ہوتا ہے میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں اے عمر یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں فوراً کہتا ہے مولا 5 یہ پوچھنے کی بات ہے ہاتھ میرا ہے میرے سامنے رہتا کہا اے عمر ہم سب تقابل نہ کر جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ رہتا ہے میں علی کے سامنے ساری کائنات رہتی ہے اسے علی کہتے ہیں میں علی کے سامنے کائنات رہتی ہے اسے علی کہتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر علی پر کوئی سودا ہے نہیں علی پر کوئی ایک سلوات بھیج دے بابا تھوڑا سا بھاری ذرا مہربانی کر کے ایک سلوات بھیج دے بابا پہلے دل والا جو سپیکر تھا وہ سمجھ نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا پہلے دل والی آواز وہ سمجھ نہیں آ رہی بآواز بلند صلوات بر محمد والا ایک نعرہ حیدری سوال کرو اہل ذکر سے اس چیز کے بارے میں جس کو تم نہیں جانتے ہو پتہ چل گیا سوال کرنے والے نہ جاننے والے ہیں جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جاننے والے ہیں وہ صاحب علم ہیں محققین مفسرین محدثین 1400 سال سے سوچ رہے ہیں کہ اس فصلو کا معنی کیا ہے ہم جواب لائیں تو کہاں سے لائیں القرآن میں بیٹھ کے مجلس سننے والا مجمع پریشان نہ ہو 1400 سال پہلے دور کی حیرانی اور پریشانی ہے محققین کو مفسرین کو محدثین کو مفکرین کو میں ایک لمحے میں حل کر دوں گا صدقہ مولا پاس علمدار کا ایک جملہ ہے خدا کا اور ایک جملہ ہے عبد خدا کا سوال بھیج دے بآواز بلند بڑی توجہ چاہوں دو لفظوں میں سمجھا رہا ہوں ایک جملہ ہے خدا کا ایک جملہ ہے عبد خدا کا خدا نے کہا فَسَلُوا اہل ذکر سوال کرو اہل ذکر سے علی سینہ تان کے کہتے ہیں سلونی مجھ سے سوال کرو اللہ کہتا ہے سوال کرو علی کہتا ہے مجھ سے سوال کرو کیا بات نہیں توجہ فرمائیے علی کہتا ہے مجھ سے سوال کرو اور آگئے سوال کرنے والے آ گئے اور کس انداز سے آئے یا علی مسئلہ پوچھنا ہے میرے مولا علی پگڑی بھی باندھ رہے تھے ذرا لطف لینا ذرا کوشش کرنا جملے سمجھ میں آ جائیں میرے مولا علی پگڑی باندھ رہے تھے دروازے پہ آئے یا علی سوال ہے میرے مولا علی پگڑی باندھتے باندھتے چلے توجہ چاہتا ہوں میں نقشہ ذہن میں رکھنا چلے اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلتے بھی آؤ یہ جملے کو لطف لینا سوال بھی کرتے آؤ ان میں سے بڑے میاں بول کے کہتے ہیں یا علی یہ سوال چلتے چلتے بتانے والا نہیں کہا میں جانتا ہوں میں شریعت کا امام ہوں جواب دینا بھی واجب ہے نماز پڑھنا بھی واجب ہے جا کے سوال تو پڑھنے والا ہاں کرتے میرے ساتھ بولتے رہے تاکہ لطف آئے مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے جواب دینا بھی واجب ہے اور نماز بھی واجب ہے انتظار ہو رہی ہے مسجد میں یہ گوبھا کی بات کر رہا ہوں ایک مرتبہ کہتے ہیں یا علی رک جاؤ آپ نے ایسے کہہ دیا پوچھو پوچھو کہنے لگے کہ یا علی مسئلہ بڑا مشکل ہے مسئلہ اب لطف لینا علی والو
مسئلہ بڑا مشکل ہے، میرے علی کے چہرے پہ جلال الہی کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا، او پگلے لوگوں، اللہ نے کائنات میں وہ مشکل پیدا ہی نہیں کی ہے جس کی مشکل کشائی علی نہ کر سکے۔ کائنات میں آپ نہ بولے تو آپ کے مقدر کی بات ہے، اللہ نے وہ مشکل نہیں پیدا کی جس کی مشکل کشائی علی نہ کر سکے۔ کیا خوب کسی نے جملہ کہا ہے، بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کے صدقہ اتار کے۔ ایک صلوات علی کی ذات میں آواز بلند ہے۔ کہا سوال کریں کہ یار اتنا بتا دو، یہ بچے کون کون سی جنسیں دیتی ہیں؟ ذرا بولنے کی زحمت کریں نا یار۔ سارے کام میں بولوں بھی میں، آپ کو بلواؤں بھی میں، آپ کو جگاؤں بھی میں، سارے کام تو میں نہیں کر سکتا، ایک ایک کام میں کروں گا۔ ایک صلوات بھیج دے ماں باپ۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں۔ ایک نعرہ حیدری یعنی یہ بتائیں یہ بچے کون کون سی؟ اچھا یہ سوال سادہ مقصد عجیب سی بات ہے، یہ سوال کسی ایک بندے کی اختراع نہیں تھا، یہ بڑے بڑے اس دور کے رضی اللہ بیٹھے اور سوال طے کیا، یار یہ علی کا دعوی سلونی ہمیں برباد کر گیا ہے، کوئی علی پر ایسا سوال کریں گے کہ علی چکرا جائے گا، جواب نہ دے پائے گا۔ اپنی طرف سے یہ سوچ کے آئے تھے، یعنی یہ بتاؤ یہ بچے کون کون سی جنسیں دیتی ہیں اور انڈے کون کون سی جنسیں دیتی ہیں؟ سننا جواب اور لطف لینا، گھر تک جاتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے جاؤ گے۔ خدا گواہ جب کہا کہ اچھا کیا سوال ہے، کہا بچے کون کون سی جنسیں دیتی ہیں اور انڈے کون کون سی جنسیں دیتی ہیں؟ آپ کے مولا کائنات کے مشکل کشا امام کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، یہیں سے وجہ اللہ کو موڑ کے جواب دے کے کہا جاؤ دیکھتے رہنا، جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے۔ عزیزان محترم، کیونکہ تیسرے معصوم جناب علی کا ذکر ہے، علی کا جواب سن کے ایسے سن ہوئے کہ آج کے سن ہی رہ گئے، ایسے سن رہ گئے۔ بس مسلمانوں کا وہی طریقہ، بھئی علی نے کیا آئے تھے علی کو پریشان کرنے کے لیے، خود پریشان ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں، کون گنے، کون سوچے، کون دیکھے۔ انگریز مورخ کہتا ہے کہ جس دن سے میں نے مسلمانوں کی ہیرو علی کا یہ جملہ، یہ فیصلہ سنا تو میں نے کہا یہ تو بات غلط ہے، ہم تو مسلمانوں کے بڑے بڑے اباؤں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ 3 دور گزرے ہیں، کچھ نہیں ہوا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ کون آ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں آج کے بعد باقی کام حرام ہے، آج سے تحقیق ہی تحقیق ہے۔ آپ کو پتہ ہے انگریز قوم تو بڑی تحقیق کرتی ہے، آج چیز میں تحقیق ہی تحقیق ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مطالعہ ہی مطالعہ ہے، جانا ہے پہاڑوں میں، جانا ہے دریاؤں میں، جانا ہے سمندروں میں، جانا ہے ہر جگہ پہ۔ پوچھا گیا کیوں سفر کرنا چاہتے ہو؟ انگریز مورخ سے پوچھا گیا کیوں سفر کرنا چاہتے ہو؟ جواب دے کے کہتا ندی کرو خیال کرنا، جواب دے کے کہتا ہے مجھے زیادہ بات نہیں ہے، میں جاؤں گا ہر جنس کو دیکھوں گا، مجھے ایک ضابط کے طور پہ، مثال کے طور پہ کوئی ایسی لطف آئے گا آپ کو، ایسی جنس نظر آ جائے کہ جس کے کان باہر ہو وہ انڈے دے، یا کوئی جس کے کان اندر ہو وہ بچے دو، بچے دے۔ علی کے قول کو جھٹلانے کے لیے کہتا ہے میں نے 12 سال تحقیق کی، جنگلوں میں گیا، صحراؤں میں گیا، دریاؤں میں گیا، مطالعہ کی، ہر چیز کو دیکھا۔ کہتا ہے 12 سال کی انگریزی کے بعد، 12 سال گھومنے پھرنے کے بعد
میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یا تو یہ ساری کائنات علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ہائے 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 کیا ہوا، میں فضلوں پہ پڑھ رہا ہوں، یا تو یہ ساری کائنات علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یا بنتی ضرور دیکھی ہے۔ میں ہوتا تو کہتا ہے انگریز مورخ تو بھی ٹھیک کہتا ہے، علی خالق نہیں ہے، بڑی احتیاط، علی مخلوق ہے، علی خالق اشیاء نہیں ہے، علی حقائق اشیاء کا عالم ہے۔ کائنات بن رہی تھی، یہ 12-14 دیکھ رہے تھے۔ سلوات بآواز بلند پڑھے محمد، بآواز بلند سلوات پڑھے۔ کائنات بن رہی تھی، یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ خالق نہیں مخلوق ہے، وہ بنا رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے۔ اس لیے ہر شے پہ ان کی امامت کا اقرار واجب ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، واجب ہے، محمد اہل بیت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ علی نے دعویٰ سلونی کیا، کیا عجیب جملہ کہا میرے مولا نے۔ منبر کوفہ، علی منبر پہ بیٹھے، ابھی دعویٰ سلونی کیا تھا۔ بہتر دیکھیے گا، مجلس کو دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ کیا دیکھا کہ علی نے دعویٰ سلونی کا مجمع بہت زیادہ ہے، ایک اژدہا۔ میں آپ کی سماعت کو ایک لمحے کے لیے چیک کروں گا کہ آپ کتنے باریک بین ہو کے سمجھتے اور سنتے ہیں۔ ایک اژدہا دروازہ مسجد پہ آیا۔ اژدہا تو بہت بڑی بلا ہوتا ہے۔ رکا، علی نے اسے دیکھا، اس نے علی کو دیکھا، باقیوں نے علی کو دیکھ کے اسے دیکھا۔ جیتے جی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صلوات پڑھنے بآواز نعرہ حیدری فی امان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں گھبراؤ مت، اسے آنے دو، یہ میرے پاس آ رہا ہے، اسے راستہ دو، گھبراؤ نہیں، یہ سانپ ہے، یہ حرامیوں کو کاٹتا ہے، حلالیوں کو کچھ نہیں کرتا۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات بھیج دے بآواز جیسا عرب کی ایک عادت تھی کہ جسے سانپ کاٹے، میں جملہ روک کے کہی تھی، ابو جہل نے سانپ پالا ہوا تھا۔ یہ واقعات آپ کے بچوں تجدید کے لیے، تاکہ پھر سارا سال کے لیے آپ تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ واقعات جب آپ کے ذہن میں آتے ہیں فضائل کے اور مصائب سنتے ہیں، فضائل سننے کے بعد پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پورے سال میں کوئی جمعہ ہو، کوئی بڑا جلسہ ہو، کوئی بڑا علامہ ہو، کوئی فہامہ ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی کارندی ہو، توجہ ہے نہیں، وہ آپ پر انداز ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ان 12 دنوں میں آپ کا عقیدہ چارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مولوی صاحب کے پھر 12 محرم کے بعد لوگ ادھر سے ادھر آتے ہیں، ادھر سے ادھر کوئی نہیں جاتا۔ ایک صلوات بھیج دے بابا۔ یہ صاحب پالا ہوا تھا کہ اس کا 4 پیسے جتنا تماشائی، ایک اس بابے نے کام بنا رکھا تھا، چلو 4 پیسے کمانے ہیں، اژدہا لے کے جس کو وہ کاٹ جاتا، بےزتی بھی ہو جاتی ہے، بچہ بھی ختم۔ آپ کے مولا متقیان سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ کوئی ذاکر ادار بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ مجھے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی فنی بات نہیں ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا نام تھا معیار الولد، پیدائش کا یعنی جی اس کی پہچان تو تو وہ لے کے چلا جاتا۔ مولا متقیان آئے خانہ کعبہ میں، 3 دن کے بعد سرکار جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب لے کر گھر گئے۔ ابھی گھر پہنچے تھے، یہ آ گیا، سیدو السلام علیکم، توجہ ہے کہ نہیں؟
आ गया जी के बस पता है ना आपको हमारा एक तरीका है, अगर ये तरीका इस्तेमाल न किया गया तो फिर लोग कहेंगे हमारे बच्चे क्यों मार दिए। तवज्जो चाहता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन बेकार करना, सोचना नहीं, मेरा जुमला समझने की जहमत करना। तो आप बस बच्चा आप क्या हुआ है, तो वहां तो हम जा नहीं सके, इंतजार कर रहे थे, 3 दिन गुजर गए, आप भी आए, तो हम जरा अपनी कसौटी लाते हैं। रसूल ने अली को देखा, अली ने रसूल को देखा, दोनों ने अबू तालिब को देखा, ठीक है गो है, चले। अब तारीख ये कहती है, जाग के जुमला सुनना, तारीख ये कहती है कि इसने अजदहा को अपने पिटारे से निकाला, वो छोटा अजदहा था, पिटारा बहुत बड़ा टोकरा होगा, उससे निकाला। अब ये अपनी आदत के मुताबिक, इसके मुंह को खून लगा हुआ था, ये इसने उस झूले की जानिब हुआ। अब तारीख ये कहती है कि अली ने पूरा हाथ नहीं, पूरा यदुल्ला नहीं, 2 उंगलियों से उस अजदहा के 2 टुकड़े कर दिए। उस अजदहा के बेयारुल वलद के 2 टुकड़े। अल्लामा ज़िशान जवादी अल्लाह मकामू व नव्वर अल्लाह व सैयद ज़ादा इस जुमले पे कहा करता था, उस टुकड़े कर दिए, वो मरा। अबू जहल जीते जी मर गया था। वजह चाहता हूं, क्या सांप का मरना क्या था कि अबू जहल जीते जीते मर गया, कि ये क्या हो गया। रसूल फरमाते हैं क्या मसला है, चाहे उठा ले जा। तो सरकार आपने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा कारोबार खत्म कर दिया, हमारा सिलसिला खत्म हो गया। अब ये आप जुमला सुनिए, आपके अकीदे का जुमला कह रहा हूं मैं। कहा कि अब क्या करूंगा मैं। हुजूर फरमाते हैं ओ बेवकूफ आदमी, इसने और कितना जीना था, इतना बुढ़ा है तेरी तरह, तवज्जो है कि नहीं, कितना और इसने जीना था, ये मर जाता। ये मादी मेयारे वलद था, तवज्जो, ये मादी था, इसका इसने आखिर मर ही जाना था। तू क्यों नहीं चाहता कि कयामत तक में यारे वाला तुम्हें मोहम्मद दे दे, तुमने लेना है ये नहीं लेना। सुन, आज तक इस मक्के में मैं यारे वाला था, ये अजदहा, ये सांप, आज के बाद कयामत तक जो बच्चा पैदा होगा, अली की जानिब इशारा करके कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला तहरुल विलादा वला युबग़िदुका इल्ला खबीसुल विलादा। अली से मोहब्बत करने वाला हलाली होगा, अली से बुग़्ज़ रखने वाला हरामी होगा। ये कयामत तक का मेयार वलद है। अगर तुम्हारा यही अकीदा है कि जिसे सांप काटे वो हलाल ज्यादा नहीं है, तो जिसे पहले काटा था सलवात तो भेज दे बाबा। बड़ी तवज्जो चाहूंगा। हैदरी माशाल्लाह। मौला क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि इसे आने दो। रास्ता दिया मजमे ने, जुमला सुनिएगा, रास्ता दिया मजमे। एक मर्तबा वो अजदहा आया, मैं तो देखिएगा, जुमला सुनिएगा। इसलिए इस तरह के फदाइल मौला के है ही नहीं। दुनिया जितने बड़ अपने बड़ों के पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकती। मैं तो देखिएगा, अली मिंबर पे है, आया, आने के बाद उसने अपने फन को बुलंद किया, सर को उसने सर बुलंद किया। अब ये मैंने नहीं पढ़ा कि इसमें इस तरह जो भी साइड थी, इस तरफ से आया है तो इस तरफ, इस तरफ से आया तो इस तरफ। एक मर्तबा उसने, खुदा गवाह है बहुत बड़ा, मैं जिगर हथेली पे रखने लगा हूं, तो भी अपनी जबान चलाने की कोशिश करना जिक्र अली में। एक मर्तबा उसने अपने फन को, मुंह को बुलंद किया। ऐसा बुलंद करने के बाद अली के कान के पास रखा, उसने कुछ कहा, तवज्जो चाहता हूं। अली ने उसके कुछ का जवाब दिया, जागना यार क्या हो गया है। उसने कुछ कहा, अली ने उसी की जबान में उसको जवाब दिया। जवाब सुन के वहां से उतरा, अली के कदमों पे सर मार के सलामी करके एक मर्तबा बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो मजमे की जान में जान आई। तवज्जो है, दोबारा जिंदगी मिली। उनमें से एक बड़े वही करने वाला कि बताओ ये क्या है, इस तरह के सवाल करने वाला। एक मर्तबा आवाज देके कहा, या अली ये सांप यहां क्यों आया था, ये सांप क्यों आया था। कहा पगले तुमने रसूल से नहीं सुना कि हम हर जिन्स के इमाम हैं, हर जिन्स के इमाम हैं। ये मुझसे
کچھ سوال کرنے آیا تھا کہ مولا بتا سکتے ہیں؟ اس مجمع میں علی بتا رہے ہیں، کہا اس نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے میرے بابا کو، یہ اصل میں جنات میں سے ہے، سانپ جن جو ہے وہ ہر روپ اختیار کر سکتا ہے، یہ جنات میں سے ہے، اس کے بابا کو میں نے قوم کا سردار بنایا تھا، ابھی آج ہی اس کا باپ مر گیا ہے، تو یہ اپنے باپ کے مسند پہ جانے لگا۔ کیا کیا جملہ سننا، بابا کے تخت پہ جانے لگا۔ قوم جن نے اسے جھڑپ کے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں اس وقت تک سردار نہیں مانیں گے جب تک تیری سرداری کی گواہی کائنات کا سردار نہ کر دے گا۔ کائنات کے سردار، یعنی یہ سانپ آستین کے سانپوں کو سمجھانے آیا تھا، سمجھانے آیا تھا اور بتانے آیا تھا کہ حق کا امام کون ہے۔ دنیا اس بات کو سمجھے، بتائیں، صلوات بھیج دے محمد والے، اور پیغام بھی دے رہا تھا کہ حق کا امام کون ہوتا ہے۔ علی نے دعویٰ سلونی جو کیا، پہلا لفظ میرے مولا کائنات نے 4 دعوے کیے ہیں، بات گفتگو علی پر ہے، کل امام حسن پہ ہوگی۔ علی کا پہلا دعویٰ سلونی سلونی قبلا تفقدونی، پوچھو پوچھو جب تک علی تم میں ہے، جب تک علی موجود ہے پوچھو، کرو سوال علی پر، علی جواب دے گا۔ کوئی جواب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، علی نے تیور بدلے، دوسری مرتبہ کہا سلونی اسرار الغیوب۔ اللہ اکبر، ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند، میں بڑی توجہ چاہوں گا۔ سلونی کا دعویٰ کر کے کہا کہ پوچھو پوچھو جب تک علی تم میں ہے۔ کوئی کسی نے کچھ نہ پوچھا، علی نے بڑھ کے دوسرا سلونی کہا، سلونی اسرار الغیوب، پوچھو مجھ علی سے غائب کی باتیں، توجہ ہے، پوچھو مجھ سے غائب کی باتیں۔ پھر بھی کوئی نہ بولا، علی کا لہجہ بدلا، علی نے تیسرا جملہ کہا سلونی اما دون العرش، عرش سے ماورا کی باتیں پوچھو، اس لیے کہ علی زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہے۔ علی کے ذات پر صلوات بھیج دے بآواز بلند، علی آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہے زمین کے راستوں سے۔ 3 سوال، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، نہ پوچھا کسی نے، نہ پوچھنا تھا۔ سلونی اسرار الغیوب، غیب کی باتیں پوچھو، نہ کسی نے پوچھنی تھی نہ پوچھی۔ تیسرا جملہ اما دون عرش، پوچھو عرش کی باتیں۔ اب جملہ سنیے گا اور میں اختتام کے قریب جا رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے، مولا متقیان جب دعوی سلونی کر رہے تھے، خدا گواہ ہے، جبریل جھلک دے دے کے پکار پکار کے کہہ رہا تھا، اور کوفے والا تم کیا جانو کہ ممبر پہ بیٹھا ہوا کون ہے۔ اعلان کر کے علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، یہ تمنا آدم ہے، نوح کی آرزو ہے، الیاس کی جستجو ہے، ابراہیم کی دعا ہے، یعقوب کا یاور ہے، یوسف کا ناصر ہے، موسیٰ کا سہارا ہے، عیسیٰ کا پیارا ہے، قلب اسماعیل کی کلی ہے، محمد مصطفیٰ کا وسیع ہے۔ لوگوں غور سے دیکھو، یہی تو علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ علی نے سارے اصولوں کو پیچھے رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے حجابات کو ہٹایا۔ بہت بڑا جملہ میں سینوں کے سپرد کر رہا ہوں، جا کے جملہ سننا۔ حجابات کو علی نے پیچھے رکھ دیا، علی کے چہرے پہ جلال الہی کے آثار نمودار ہوئے،
उलूही लहजे में वजहुल्लाह पे जलाल आ गया, लिसानुल्लाह मुतकल्लिम हुआ। तवज्जो चाहता हूं यार, लिसानुल्लाह मुतकल्लिम हुआ, आवाज दे के अली ने तकदीर की आंखों में आंखें डाली। अली ने कयामत तक आने वाली हर मुकद्दर को देखा और देखने के बाद एक मर्तबा अली ने आवाज देकर कहा, मैंने पहला सलूरी कहा तुमने नहीं पूछा, मैंने दूसरा सलूरी कहा तुमने नहीं पूछा, मैंने तीसरा सलूरी कहा तुमने नहीं पूछा। अब अली के एक चैलेंज है कायनात को, सलूनी माशे तुम मुझसे पूछो जो तुम्हारे दिल में आता है। एक सलात भेज दे अली के साथ। है तवज्जो? पूछो मुझसे जो तुम्हारे दिल में आता है। न पूछना था, न किसी ने पूछा। इसलिए अंग्रेज पीट के कहता है, काश ये मुसलमानों का हीरो हमारे पास होता तो हमें इतनी दौलत लगा के आसमानों में न जाना पड़ता, हम उसी से आसमान के रास्ते पूछ लेते। अली की बाबा से बड़ा सलावत पड़ी जगह। इन्होंने पूछा तो क्या पूछा, पगड़ी के पेच कितने हैं, दाढ़ी के बाल क्या, किसी नाई को जाके पूछवा, सवाल भेज दे बाबा। दाढ़ी के बाल सवाल, क्योंकि इल्म नहीं था। इन्हें 12-12 साल में सूरह बकरा याद ना हो सकी, वो कुल्ले कुरान के साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तफसीलात का वक्त नहीं रहा। एक जुमला समझिएगा और मैं जहमत को तमाम कर दूं। खुदा गवाह है, ये जो मिंबर है ना मदीने का, ये एक यमनी ने बनाया था। अब वो बड़ा ही था या यही काम करता था, बंदा बड़ा अक्लमंद था, जीरक था। यमन वाले बड़े जीरक लोग होते हैं। ये जो किस्सा है यमनी का जिक्र भी आप से किस्सा पढ़ते आता है। यमनी लोगों की बड़ी बातें हैं। ये मिंबर गिफ्ट किया था, लेकिन अल्लाह जाने ये इसे किसने बताया क्या कि जीने 4 रखना 5वां ना रखना। यार क्या हो गया, इतनी खामोशी तो गुनाह है। सलावत भेज दे बाबा। है ये जो मुसलमानों के पहले हाकिम हैं, ये आए ना, ये वहां पर बैठे थे। बस नबी में एक दिन अली से कहते हैं, या अली आपको पता है हम खलीफा हो गए हैं, तवज्जो है कि नहीं, आप हमारी बैत करें। लुत्फ लेना जुमले का, आप हमारी बैत करें। मौलाना फरमाते हैं कि कब, किस मैदान में और किसने बनाया, जागना नहीं याद। चुप। ये पड़ोस में सकीफा बनी सादर में आपको पता मीटिंग हुई थी हमारी। अच्छा, तो हम खलीफा हो गए, किसके? मुसलमानों के खलीफा है, खलीफा तो रसूल है, खलीफतुल्लाह है। अच्छा, तो वैसे आप हैं कौन? उन्होंने फिर अपना था, या अली, मजाक की बात नहीं है कि लोग देख रहे हैं, मैं खलीफा हूं। किसके? रसूलुल्लाह के। तो रसूलुल्लाह की जगह पर आप तशरीफ लाए हैं। जी, जुमला सुनिएगा, खुदा आपको सलामत हो। अगर वहां आ गए तो ये बताइए कि रसूलुल्लाह की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर थी? मैं हजारों के मजमे को जुमला तेरी समाज को हत्या कर रहा हूं, अगर तू बेदार हो के इंसाफ करने की कोशिश करता। यह जिन्नों पर थी, हर जिन्स पर नहीं। रसूलुल्लाह की हुकूमत तो इंसानों पर थी, जिन्नों पर भी थी। कभी हजरत आपने जिन देखा है? तवज्जो है कि नहीं? आप न बोले तो आपके नसीब की बात है। इतनी लापरवाही तो कभी की नहीं आप। कभी आपने जिन देखा? कहने लगे नहीं देखा है। कहा इसलिए जब आपने मुझे कहा मेरी बैत करो, मैं सोच सोच के हैरान हो रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह का खलीफा हो गया हूं, तो ये जितनी मखलूक होगी, जिन सारी मखलूक रसूलुल्लाह के रियाया थी, जब अपनी रियाया की जबान आप नहीं जानते तो हुकूमत कैसे करने लगेंगे? नारे हैदरी, हुकूमत आप कैसे करेंगे? अल्लाह अकबर। वही मिंबर, आखिरी जुमला,
پہلا دور آیا رسول اللہ کی جگہ کو چھوڑا یہاں بیٹھ گئے. دوسرے کا دور آیا دونوں جگہ چھوڑی تیسری جگہ بیٹھ گئے. تیسرے کا دور آیا 3 جگہ چھوڑی آخری زینے پہ بیٹھ گئے. بات ختم. شور مچ گیا پورے مدینے میں کیونکہ بڑے اختلافات تھے سازش کے دور میں کہ یہ بنی امیہ سے تھے نا عثمان. بڑے جھگڑے ہو گئے, بڑے اختلافات ہو گئے, بڑی لڑائی شروع ہو گئی. لوگ آئے آپ جملہ سنیے گا, کبھی کبھی ہم بھی حیران ہوتے ہیں لوگ کیا سوال کرتے ہیں. اور سب عجیب سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں اور یہ اگر یہ اتنے برے تھے تو علی ان کے ساتھ کیوں تھے؟ غلط بات ہے, علی دین کے ساتھ تھے. بولا کرو یار, بولا کرو, بولا کرو. علی دین کے ساتھ تھے, علی ان کے ساتھ نہیں تھے. علی ان کے مشیر نہیں تھے, دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنا چاہتے تھے. میں تفصیلات میں جانے کا وقت ہی نہیں رہا. خدا گواہ آئے لوگ, یا علی دیکھیے گا یہ خلافت سنبھالیے. میرے مولا علی مسکرا کے کہتے ہو بے وقوف ہو, مجھے تم نہیں جانتے ہو میں علی ہوں وہ جس نے خدائی کو ٹھکرا دیا ہے. حسینی خدا کہتے تھے نا یار, جس نے خدائی کو ٹھکرا دیا ہے. تمہاری حکومت کو کیا کرے گا؟ نہیں. یا علی سنبھال لیجئے. میرے مولا فرماتے ہیں یہ خلافت تخت و تاج کی محتاج نہیں ہے. علی جہاں بھی ہوگا وہ خلیفۃ الرسول بھی ہے اور خلیفۃ اللہ بھی ہے. اب جو انہوں نے چکر چلایا وہ عجیب سا جملہ ہے, تاریخ میں موجود ہے اور ریکارڈ. انہوں نے کہا کہ یا علی بس ٹھیک ہے, مرضی آپ کی, ہم بھی قیامت کے دن آپ کے آقا, آپ کے مولا, کائنات کے رسول کے قدموں میں گر کے کہیں گے ہم تو برباد ہوئے, علی کی وجہ سے برباد ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں میں, علی کی وجہ سے برباد ہو گئے. دین برباد ہو رہا تھا, ہم نے وارث دین سے کہا دین برباد ہو رہا تھا, ہم نے وارث دین سے کہا ایک صلوات بھیج دے بآواز بلند محمد. ایک نعرہ حیدری. یہ چکر, یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے علی کو خلیفہ چہارم بننا پڑا بامر مجبوری. کہا یا علی ہم قیامت کے دن رسول اللہ سے کہیں گے دین برباد ہو رہا تھا, ہم نے وارث دین کے جا کے ترلے لیے, ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی آ کے سنبھال لیجئے. مگر علی نے انکار کر دیا. اب دین برباد ہوا ہے علی کی نہ کی وجہ سے. علی نے کہا ٹھیک ہے مگر مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی لوگ تھے جو پہلے دور میں دور ثالث میں شرطیں رکھ رہے تھے, آج غیر مشروط طریقے سے پلیٹ میں رکھ کے علی کے سامنے خلافت پیش کر رہے ہیں. حضرت مولا متقیان کی جوتی بہت پیوند لگے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جا بازار میں اسے فروخت کر دے. کہا مولا اب اس نے پیوند لگ چکے ہیں, اس نے کی تو بکے, کیا موچی مذاق کرے گا؟ کہا اس کی قیمت کوئی نہیں ہے تیرے سامنے. عبداللہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے, اس کے لے گئی کوئی نہیں, کون رکھے گا, کچرا یہ تو. میرے مولا کہہ دے کے کہتے ہیں یہ تیرے سامنے یہ بکنے کے قابل نہیں ہے نا. علی تیری دنیا کی حکومت کو اس جوتی سے کم سمجھتا ہے. سوال بھیج دیں علی کی ذات پہ. بیان سمیت دیا میں نے, ختم کی میں نے. علی کو پرواہ نہیں ہے. اب علی اب دیکھنا یہ واقعہ میں کیسے سنا رہا ہوں آپ کو. فصلوں سے شروع یہاں تک آ گیا. اب علی کو جب پیش کر دیا تو اب سارا مجمع انتظار میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلیاں دیکھی ہوں گی, اسمبلیاں بٹی اس کے بعد وزیر اعظم آتا ہے اور صدر جو بھی ہوتا ہے. مسجد نبی کھجا کٹ بھری ہے, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے مسجد نبی میں. جیسے یہاں نہیں ہے مگر آج لیٹ ہے, کیا فائدہ, گاڑی تو چل گئی ہے. صلوات بھیجے بابا علیہ نمازاں تے بیبیلیاں ٹکر وقت نہ لایا کرو. صلوات بھیج دیں بابا علیہ وسلم. ایک نعرہ سنا دے تاکہ میں جملہ آسانی سے کہہ سکوں. ذرا جن مجمع مسجد نبی کھچاکھچ بھری ہے. سر ہی سر مسجد نبی میں آپ کا تو دیواریں, پہلے تو کچھ نہیں تھا نا, کم دیواریں تھی چھوٹی چھوٹی. دنیا ہی دنیا ہے. کوئی ادھر کھڑا ہے وہ ادھر دیکھتا ہے کہ ولی آ کے کیسے آئے گا.
اب سر اٹھانا میں کائنات کی قیمت کا جملہ تیرے سینے کے سپرد کر رہا ہوں. شاداب سماعت لوگوں کو میں ہمیشہ متوجہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ سب مجمع نے دیکھا منبر خالی ہے, اب علی آئے گا تو کیا ہوگا. علی نے یا علی کہہ کے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا. سنتے مقدر کی بات, اللہ جانے کس طرح سننے کی عادی ہو. یا علی کہہ کے قدم رکھا, پورے مجمع نے علی کو دیکھا. علی کا دوسرا قدم باہر آیا, علی خرامہ چلا. سلمان کہتا یار غور سے دیکھو, آنکھیں بند کر کے دیکھو, امامت نہیں آ رہی, رسالت آ رہی ہے. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے. میں علی کی امامت کی قسم کھا کے عباس کے علم کے سائے میں کہہ رہا ہوں, یہ جملہ جو آج میں نے ابھی آمد ہوئی ہے, میں نے 46 سال میں کبھی یہ جملہ نہیں پڑھا ہے. اور سلمان پتہ کیا کہہ رہا تھا دوستوں سے, علی آ رہا ہے, بقول ان کے منبر پہ جگہ نہیں ہے. اب علی ہے بلند, اور علی اگر بلندی پہ نہ بیٹھے تو علی نہیں رہتا. مولا تمہیں سلامت رکھے, آباد و شاد ہو. علی بلندی پہ نہ بیٹھے تو علی نہیں رہتا. علی کو اپنی عزت کا پتہ ہے. مجمع دیکھ رہا تھا, ایک مرتبہ مجمع نے راستہ دیا کہ علی آ رہا ہے. وہ علی سمجھ کے نہیں دیکھ رہے تھے, وہ چوتھا خلیفہ خانہ پوری کے لیے جو بنایا تھا دیکھ رہے تھے. ہمیں تو دیکھنا علی آئے, مجمع کے ذہن میں یہی تھا کہ منبر تو پرباش ہو گیا ہے, توجہ ہے کہ نہیں. ایک رسول بیٹھا کرتے تھے, 3 یہ پر ہو گیا, اب کیا کرے گا علی. گھر سے کوئی کرسی بنوائے گا. علی کہاں بیٹھ کے ظاہر ابو تو آپ تو ہے نا, زمین پہ بیٹھ جائے گا. علی آیا, علی نے یا علی کہہ کے پہلے پہ قدم رکھا. بھائی زینے پہ کہہ رہا ہوں, آپ پریشان ہو گئے. دوسرے پہ قدم رکھا, زینے پہ بھائی آپ پریشان ہو گئے. تیسرے پہ قدم رکھا, بھائی زینے پہ. علی اپنے قدموں سے تینوں زینوں کو رونتے ہوئے علی وہاں بیٹھے جہاں رسالت بیٹھا کرتے تھے. علی جب بیٹھے وہاں پر تو اب پہلا قدم علی کا شور بچ گیا. یہ کیا ہوا؟ دوسرا قدم علی کا دوسرے پہ زینے پہ کوہنیاں مارنے لگے. تیسرے پہ علی کا قدم ید اللہ بھی آ گیا, زیادہ دبا دیا. توجہ ہے کہ نہیں. شور غوغا, علی بیٹھے اور علی نے بھی کوئی جملہ نہیں کہا, خطبہ صدارت نہیں پڑھا. کس میں ہمت ہے کوئی علی سے حلف لے؟ کس میں ہمت ہے علی سے حلف لے؟ علی بیٹھی ہے. ایک مرتبہ شور ٹھون میں سے ایک بابا جی بول کے کہتے ہیں, یا علی تو نے رسالت کا خیال نہیں کیا, ما کرمت مقام رسول کے مقام کا خیال نہیں کیا. ایک مرتبہ علی جلال میں آیا, جس طرح ہم خطیب لوگ زور دیتے ہیں, یہاں دو بات, ہم منبر کے بازو پہ زور دیتے ہیں. علی نے منبر کے بازو پہ اپنا ہاتھ مارا, ید اللہ مار کے کہا, اے لوگوں یہ لکڑی کا منبر ہے, مجھے دیکھو میں وہ علی ہوں جو دوش زمین کا سوار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, دنیا اگر اس مقام علی کو سمجھ جاتی تو علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ جاتی. مولا تمہیں سلامت رکھے. ہم ٹھیک ہے اس ملک میں رہتے ہیں, اگر ہم پھر بھی پردیسی ہیں. وہ جتنا بڑا کاروباری ہو جائے, بزنس مین ہو جائے, وطن کی محبت رہتی ہے. وطن کے امیر غریب رشتہ دار یاد رہتے ہیں. آپ کو مجھے
اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے پیار ہے، کیا حسین صغرا کو بھول گئے تھے؟ کل میں بیان کر گیا، قافلہ چلا، کچھ دور قافلہ گیا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی۔ اب صاحب مقتل یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب سکینہ سے ذرا بڑی تھی جناب صغرا، خدا گواہ ہے کنیزوں کے جھرمٹ میں ایسا لگتا تھا کوئی ضعیفہ آ رہی ہے۔ چند منٹ لے رہا ہوں تیرے، میں نے وقت سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں، کوئی کہے گا تو بھی نہیں میں نے پڑھنا۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کوشش کرنا حسین کی ماں تیرے آنسو قبول کرے، آنکھیں تیری پاک ہو جائیں، طہارت کر آنکھوں کی، گناہ بخشے جاتے ہیں۔ زہرا کے رومال میں ایک دو آنسو بھیج دیا کر۔ اللہ اکبر، میرے مولا حسین کو پتہ چلا صغرا آئی ہے، میرے مولا نے مہمانوں کو بیٹھ جا روکا، روکنے کے بعد امیر تو دیکھنا، محمل بیٹھ گئے، اٹھ بیٹھے۔ اب جناب صغرا ایک ایک اونٹ کو دیکھ رہی ہے۔ خدا گواہ ہے جب پہنچی نہ جناب رباب کے پاس، اپنے 6 ماہ کے بھائی اصغر کو اٹھایا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں کہاں تک پڑھوں گا؟ مختر کی کتابوں میں ہے کہ جناب صغرا نے جناب اکبر سے کہا تھا، بھائی جا کر بابا سے کہو آپ کی تینوں بہنیں ساتھ جا رہی ہیں، میں آپ کی بیمار بہن ہوں، اگر سیدزادیوں کے محملوں میں جگہ نہیں، مجھے کنیز کے محملوں میں بٹھا دو۔ بابا سے کہو میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے لے جاؤ، میں بیمار ہوں، مر جاؤں گی۔ ہزاروں مولا تمہیں سلام، محرم میں بھی کوشش کیا کرو، 2-4 آنسو آ جائیں محرم رونے کے لیے، رونے کا موسم ہوتا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ جناب اکبر گئے، جزاک اللہ، جا کر کہا بابا ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ضد نہیں ہے، میری بہن بیمار ہے، بابا میری بہن کو لے جا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں خیال کروں گا، اتنا کہنا تھا۔ سید و غیر سید و جناب اکبر کو سینے لگا کے میرے مولا نے کبھی چھاتی پہ بوسے دیے، کبھی گردن پہ بوسے دیے، آواز دے کے کہا میرا لال کیا تو بھائی کا جگر رکھتا ہے، میرا باپ کا جگر نہیں ہے، مجھے بھی تجھے بہن سے محبت ہے، مجھے میری بیٹی سے بڑی محبت ہے، مجھے نہ رلا کربلا جانے سے پہلے پہلے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میری کسی بیٹی کی شکل کسی پھوپھی کی طرح ہے، کسی اور رشتہ دار کی طرح ہے، میری صغرا بہن کی شکل صورت میری ماں زہرا کی طرح ہے۔ حسین کچھ بھی ہو جائے، حسین ماں کی صورت والی کو کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں نہیں دیکھ سکتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جناب صغرا دیکھا، جناب رباب کے پاس گئی، بھائی کو لیا، میں تو دیکھنا بھائی کو لیا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ آواز حسین آئی، اکبر جلدی کرو، کیا ہوا؟ کہا صغرا بھائی سے مل رہی ہے۔ کہا تو تیار ہے؟ جناب اکبر نے مانگا، اصغر نہیں گیا، مر جاتے نہ روتے۔ اکبر نے مانگا نہیں گیا، اصغر سجاد نے مانگا نہیں گیا، جناب زینب نے مانگا نہیں گیا، نہ روتر اپنا مقدر ہے، جناب کلثوم نے مانگا، سارے باری باری مانگتے رہے۔ صغرا کے سینے سے لپٹ کے بھائی رو رہا تھا، بہن بھائی رو رہے تھے۔ خدا گواہ ہے میری آقا دادی جناب صغرا نے دیکھا کہ بابا آ رہے، آواز دے کے جملہ کا آ کر پڑھتے ہیں۔ رباب سے کہا کہ اگر تجھے نہیں جانا تھا تو پہلے رک جاتی۔ کہا میری مجبوری ہے، صغرا بہن کے پاس ہے، وہ سیدزادی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہنا تھا، حسین اتنا تیز قدم چلے، جناب صغرا نے آواز دے کے کہا بابا امام بن کے نہ بلانا، اطاعت واجب ہو جائے گی، مر نہ جاؤ گے عزادار و محرم کے دن ہے۔ ایک مرتبہ جناب حسین نے جناب صغرا کی گودی میں اپنا سر نیچے کیا، اصغر سے کوئی بات کی، ہمت کی اصغر نے بہن کی گود کو چھوڑ دیا، بابا کے پاس آنے لگا۔ جناب صغرا نے بابا کی ابا کا دامن پکڑا، کہا بابا لے جا لے جا لے جا، میں منع نہیں کرتی، اتنا بتا سب نے مانگا ہے، میرا بھائی نہیں گیا۔ کہا کیا کہا آپ
یہ کہا تھا اصغر بیٹا اگر تو بہن کے پاس رہ جائے گا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ اے میرے لال اگر تو نہیں آتا کیا اتنے تیر میں کھاؤں گا وہاں تیرے حصے کا تیر بھی کھا لوں گا۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ آخری ملے عزادارو آئے کربلا، ہم حیوان پرست نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ہم سبھی کو سلام کرتے ہیں۔ 2 یا 3 منٹ کوشش کرنا تو 4 آنسو آ جائیں۔ میرے مولا کے یہ ذوالجلال وہاں پہنچا، ایک مرتبہ رک گیا۔ میرے مولا نے گھوڑے بدلے، نہیں چلے۔ میرے مولا اترے، مٹی کو لیا، سونگھا، بہن کے حوالے کیا۔ مقتل کہتی ہے کہ جناب زینب نے مٹی کو سونگھا تو ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا کہ بھائی تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھائی اس زمین سے نکل چلو۔ نہیں، یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی ہمارے وعدے کی جگہ ہے، ہم نے قیامت تک یہی رہنا۔ بلایا قبیلہ بنی اسد، خدا سلامت رکھے، قبیلہ بنی اسد کو لوگوں کو بلایا اور اپنا تعارف کرایا۔ سب ہاتھ جوڑ کے بزرگ کہنے لگے ابن رسول اللہ یہاں سے چلے، خاصان خدا جتنے آئے ہیں بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، یہ کرب و بلا ہے، یہاں سے چلے جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں نہیں، مجھے یہاں رہنا ہے، مجھے تمہاری آپ کو پتا ہونا چاہیے جو جنگ لڑنے جاتے ہیں فوجیں قبضہ کرتی ہیں۔ 60,000 درہم میں بس میں نے بیان ختم کیا۔ آخری جملے مسائل کے کوشش کرنا جھولیاں بھر کے اپنے حاجات کے سامنے رکھنا اور جتنا رونا رو لینا۔ عزادارو حسین کی ماں تم سے راضی ہو، جزاک اللہ احسن جزا۔ حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو۔ قبیلہ بنی اسد کو بلا کے کہا کہ زمین لینی ہے، 60,000 درہم میں زمین لی، ان کے حوالے کر دی۔ ایک جملہ بہن سے کہا، رونے والوں خیال کرنا، اس جملے کا استقبال کر لینا مسائل میں۔ آواز دے کہ زینب تو میرے ساتھ ہے، میری شریکت الحسین بہن ہے، اب یہ بتا میرا بڑا بیٹا سجاد ہے، یہ جو 60,000 مربع میل جو جگہ میں نے خریدی ہے یہ میں کس کے نام، سجاد کے نام لکھوا دوں؟ جناب زینب نے کہا کہ بھیا پردیسیوں کے نام پر جائیدادیں نہیں لکھی جاتی۔ اکبر کے نام پہ کہہ کے ہبا کر دی۔ اس کے بعد 3 جملے کہے، ہم اس لیے روتے ہیں۔ کہا روز عاشورہ کے بعد یہاں زراعت نہ کرنا، ہمارے مہمان آئیں گے ان کا خیال کرنا، انہیں بتانا 3 دن مہمان رکھنا۔ پہلی وصیت جزاک اللہ بڑے درد والے ہوں، منٹ 2 لے رہا ہوں آپ کے، میں جتنا رونا ہے رو لینا۔ اس کے بعد پہلی وصیت ان سے کی، کہا کہ دیکھو روز عاشورہ ہمارے قاتل ہمیں قتل کر کے چلے جائیں گے، ہمارا خون بہہ جائے گا، تم آنا۔ اور جو بڑا تھا جوان اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو میری عمر کا ہے، تجھے بھی پتہ میرا بھی تیرے جیسا بھائی جو پاس ہے، آنا مردو، آ کے ہمیں دفنا دینا، ڈرنا نہیں۔ اس کے بعد میرے مولا نے دوسری وصیت کی، عورتوں کو بلا کے کہا کہ تمہارے مرد اگر حکومت کے ڈر کی وجہ سے نہ آ سکے، تم پانی بھرنے کے جو پہاڑوں کے لوگ ڈرتے، عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں، آواز دے کے کہا تم عورتوں تم پانی بھرنے کے بہانے نہر پہ آ جانا، پانی بھی بھر لینا، ہمیں دفنا بھی دینا۔ پہلی وصیت مردوں کو، دوسری عورتوں کو، اور تیسری وصیت کس کو کی؟ بچوں کو آواز دے کے کہا بچوں میں اکبر کا بابا، میں اصغر کا بابا، میں سجاد کا بابا، بچوں تمہارے ماں باپ اگر نہ آ جائے میں قیامت کا جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے بچوں تمہارے والدین نہ آئے کوئی بات نہیں، تمہاری مائیں نے میرے بچوں تم تو بچے ہو، تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، کھیلتے کھیلتے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے غریبوں کی لاشوں پہ ڈال دینا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہم دفن ہو جائیں گے۔ حسین کی غربت بس عزادارو آ گیا روز عاشورہ، ہو گئی شہادت۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ آج بھی خدا گواہ ہے جو عراق میں رہ چکے ہو، جو کربلا میں لوگ رہتے جانتے ہیں، آج بھی اتنا زمانہ 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی قبیلہ بنی اسد بوڑھے کدالیں
بیلچے کئیاں اٹھا کے آتے ہیں پورے کربلا میں ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں این الحسین این الحسین این الحسین کوشش کر دو جلا تو آ جائے این الحسین این الحسین این القرآن میں بیٹھ کے مجلس سننے والوں آؤ سارے مل کے کہتے ہیں اے قبیلہ بنی اسد والوں آج بھی بیلچے لے کے کدالے لے کے آ جاتے ہو این الحسین کے نوحے پڑھتے ہو کاش تم روز عاشورہ آ جاتے اکبر کو مچھی نہ لگتی حسین دوڑتے گھوڑے سے زمین پہ نہ آتا عباس کے بازو نہ کرتے اور خیمے نہ جلتے سکینہ کو تماچے نہ مارے جاتے اصغر کو تیر نہ مارا جاتا ماتم حسین ماتم حسین